اصلاح معاشرہ کے اوپر میری پہلی جو قسط میں نے جاری کی، اس کے اوپر آپ کی جو رسپانس آئی اس کے لیے میں آپ کا نہایت انتہائی مشکور ہوں۔ ہم نے بات ختم کی تھی کہ ایک سپریم اتھارٹی ہے اور اس کا پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ دیکھیں یہ سچ کا حکم جو ہمیں ملا، یہ ہمیں کب ملا، کیسے ملا، اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے لیے ہمیں کب جو ہے وہ احکامات دیے گئے، کب ہمارے سامنے وہ آئے، وہ رکھے گئے، جو پوری دنیا کے لیے ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ سارے باتیں جو ہیں وہ آج بھی اسی طرح سے ہوں، اسی طریقے پہ چلے کہ جو ہمیں پہلے دن بتایا گیا ہے وہ بتائی کب گئی اور کس کو بتائی گئی ہے۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کے اس وقت پہ لے کے جا رہا ہوں جب آپ کو پہلی دفعہ شعور حاصل ہوا، وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، یہ سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اور ہمیں وہ چارٹر جو ہے وہ مل چکا ہے۔ وہ میں آپ کو آج وہ یاد کرانے لگا ہوں کہ ہم نے وہ بات یاد کرنی ہے جو ہمارے اندر اس سپریم اتھارٹی نے ہمیں اس وقت دی جب ہم پہلی دفعہ سوچ میں آئے، سوچنے کے قابل ہوئے۔ تو وہ پہلی ہمیں سوچ کیا دی گئی، وہ 4 سوال تھے جو رکھے گئے ہمارے سامنے۔ وہ کس نے رکھے؟ وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے رکھے، اس سپریم اتھارٹی نے ہمارے پاس رکھے جس نے ہمیں کریٹ کیا۔ تو پہلا سوال جو ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، میں کون ہوں، یعنی اپنے آپ کو پہچانو، انگلش میں سے کہتے ہیں نو تھائی سیلف۔ یہ اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، اشرف المخلوقات کا مجھے درجہ کیوں ملا ہے، کیسے میں نے یہاں آ کے رہنا ہے، یہ اس بات کو سوچ کہ تو کون ہے۔ یہ جب سوچ ہمارے اندر آتی ہے تو ہمیں اپنی تمام اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا جو بات بتلائی گئی، میں کہاں سے آیا ہوں یا آئی ہوں، یعنی ہمیں بتلایا گیا کہ ہم اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کہیں اور سے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر کہیں اور سے آئے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، وہ ہم اس کو دیکھیں، ہم ان کو پرکھیں، اور پھر آگے ہم چلیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور یہاں آنے کا ہم کیسے آئے ہیں۔ یہ ہر مذہب میں، ہر سوچ کے اندر یہ بات جو ہے یہ آئی ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا بھی رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں۔ اس کے اوپر ہم نے بہت سے میتھولوجیز بنا لی ہیں، ہم نے اپنے بہت سے چیزیں فرض کر لی ہیں، اور کچھ چیزیں عقل کے ساتھ ہیں، کچھ وہ ویسے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو اس کے اوپر دیکھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ تیسرا سوال یہ آیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، یعنی آپ کو یہ بتلا دیا گیا کہ آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کا چارٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے۔ یہ وہ چارٹر ہے کہ جس کے لیے حصول کے لیے ہم نے مطلب ہے کہ ساری تگ و دو کرنی ہے اور وہ رکھنا ہے، اور یہی ہماری وہ سوسائٹی کے اصول ہیں جو اس کے اندر ہمارے آنے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اگر جانا ہے یہاں سے تو کچھ لے کے جانا ہے، تو جانے کا کچھ مقصد بھی ہوگا، وہ بھی ہمارے سامنے ایک بات آئے گی کہ ہم نے کیوں یہاں سے جانا ہے۔ اور ہم جاتے، یہ سارے جانتے ہیں کہ موت آتی ہے،
सबको आती, आएगी सबको। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जब जायका जो है चखना है, चाहे उसका कोई भी मजहब हो, चाहे वो किसी भी इलाके में रहता हो, उसका रुतबा कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, मुतवव्वल हो, जो भी हो, हर एक ने जाना है, यहाँ से जाना है। तो इस दरमियान के वाक़या जो है उसमें हमने कैसे गुजारना है, हमें उसकी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो चौथा सवाल ये है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा मुहाफ़िज़ कौन है? इंसान का बच्चा, तमाम जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, उन सब में से कमज़ोर तरीन मखलूक है जो बच्चा है उसका, वो इंसान का है। कमज़ोर तरीन, ना वो अपने आप हिल जुल सकता है, ना अपने आप कर सकता है, ना उठ सकता है, ना पी सकता है, ना खा सकता है, ना करवट तक नहीं बदल सकता, वो बात नहीं कर सकता, इतना कमज़ोर है, लागर है। और उसे कई, ये एक दो तीन दिन की बात नहीं है, या घंटों की या दिनों की बात नहीं है, महीनों की बात है, सालों की बात है ये, कि उसे अपनी वो परवरिश के लिए वो चीज़ें वो चाहिए, उसे वो चाहिए। वो मुहाफ़िज़ हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे इंसान की हर पिछली आने वाली उसकी तमाम ज़रूरियात का वो उसको पता हो, उसे बताए और उसका तरीके से चले। यानी एक तरह से मुहाफ़िज़ क्या है? हमारा सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हमने जो है वो रहना, तो मतलब है कि हमने घाटा ही घाटा खाना है। तो सिक्योरिटी गार्ड की बात क्या है, वो चीज़ें जो है आज मैंने आपसे वो बात कर रहा हूँ। अब बात एक जो करेंगे वो ये है कि ये बात हमारी उस वक़्त की आई, आज हमारी सोच में है या नहीं है, ये उसके बाद किसी ने हमें बतलाया नहीं है। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। वो सुप्रीम अथॉरिटी ऐसी है कि आपको हर रोज़ 2 से 3 बार या कईयों को ज़्यादा बार जागते में, सोते में, मजलिस में बैठे हुए हों, अकेले बैठे हुए हों, आपको एकदम से ख्याल आता है मेरा क्या बनेगा, और कांप जाते हैं आप साथ ही, मेरा क्या बनेगा। ये रिमाइंडर है कि वो जो बनना है वो उसके वापस जाओ, उस सुप्रीम अथॉरिटी की उन बातों को मानो। तो सुप्रीम अथॉरिटी ने सच के लिए जब पहले कहा तो फिर उसने ये भी का कह दिया कि जनाब मेरी तरफ लौट के आओ, मेरी इबादत करो, मैं वाहिद हूँ, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, सच बोलो, बड़ों से मोहब्बत करो, उनका कहा मानो, छोटों से प्यार करो, झूठ न बोलो, किसी को दगा न दो। अब जो झगड़ा है, जो बात है, वो ये है कि हम उस तक वापस कैसे पहुँचे, उसकी इबादत हम कैसे करें, ये वो झगड़ा है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अगले जो है प्रोग्राम उसके अंदर आपके सामने पेश करूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।